الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، اولا کا تیسرا جمعہ ہے، 1446 ہجری ہے۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان، بے حد انعامات ہیں کہ ہزاروں نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی ان بیش بہا نعمتوں میں اللہ رب العزت نے کسی نعمت کو چھینا نہیں، بلکہ دن بدن اللہ رب العزت نے اس میں اور اضافہ کیا۔ اللہ کی نعمتیں یہ بندے کو ایک ایک چیز یاد دلا کر اللہ رب العزت اپنے توحید پر اس بات کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کتنی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو؟ ہزاروں نعمتیں ہیں، کوئی انسان آج تک ایسا نہیں ہے جس نے اپنی ایک نعمت کو جان بوجھ کر اس نعمت کو ہٹا دیا ہو اور اس کے لیے کوئی اور جگہ کا انتخاب کیا ہو۔
ان نعمتوں کے باوجود بھی اور ان نعمتوں میں کمی نہ آنے کے باوجود بھی انسان دن بدن اپنی روحانیت میں وہ تزلزل کا شکار ہے۔ دن بدن اس کے دل و دماغ میں وہ روحانیت جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس کی جگہ پر شیطان اور شیطان کے ہم نماؤں کا بسیرا ہے۔ اس بسیرے کو ختم کرنے کے لیے اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے نیک اعمال رکھے ہیں، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اچھے عقائد، یہ اللہ رب العزت نے اس کی صفائی کے لیے رکھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اور لوہے کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے اپنائے جاتے ہیں اس کے زنگ کے دور کرنے کے لیے، لیکن دلوں کا زنگ جب دور کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے مختلف طریقے رکھے ہیں۔ ان طریقوں میں سے عبادات ہے، اللہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے سامنے، خشوع اور خضوع سے اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکنا ہے۔ انہی اعمال کے بدولت انسان نیکیوں کے اس عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ جن اعمال کی بدولت انسان اس عروج سے نکل کر اس زوال میں چلا جاتا ہے جس زوال کی کوئی بھی انسان تمنا نہیں کرتا۔ ابلیس کہ وہ سب سے عبادت میں ہر لحاظ سے جو ہے معلم ہونے میں بڑا اچھا اور بڑا پاکیزہ رہتا تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن اپنے اعمال کے بدولت نیک اعمال کر کے اللہ کے ہاں ایک درجہ حاصل کر لیا تھا، اور اللہ رب العزت کو بھی اس کے ظاہری بات ہے اللہ کسی کی نعمت کو یہ نہیں ٹکراتے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہے، لیکن اللہ رب العزت بھی اسے عروج دیتے گئے، اس مقام پر پہنچایا جس مقام پر ہر ایک انسان کی تمنا ہے، لیکن اس مقام پر پہنچانے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اسے اس مقام سے اتارا تو اس کے اعمال ہی کی بدولت کہ اس نے جو ہے اللہ کے حکم، اعمال کیا ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اعمال میں صرف اور صرف نماز داخل نہیں ہے، اعمال میں اور بھی بہت سے عبادات داخل ہیں، معاملات داخل ہیں، اخلاق داخل ہیں، اسی طرح بہترین معاشرت داخل ہے، یہ سارے عمل ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے انسان اخلاق اپنائے اور کہے کہ نیکیاں نہیں مل رہی، کوئی بھی ایسی معاشرت نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے رویے کو اپنائے، اپنے پڑوسی کے حقوق پورے کرے، اپنے گھر میں حقوق پورے کرے اور کہے کہ اس پہ نیکیاں نہیں مل رہی۔ ان سب کا مدار تو ہے وہ نیت پر ہے کہ انسان اس میں نیت کس چیز کی رکھتا ہے۔ تو اگر نماز پڑھتا ہے نیت اس کی یہ ہے کہ میں لوگوں کو خوش کروں گا، تو ظاہری بات ہے یہ تو نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو اللہ کو خوش کرے، اور اگر کسی شخص کی عام جس طرح عام نیت ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں ایک بہترین اسلوب اپناتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اس کی نیکی بن جائے گی۔ اور اگر ان سب معاملات کو اللہ رب العزت کی خاطر جو ہے وہ پورا کرے، معاملات ہو، معاشرت ہو، وہ اعمال ہو، تو انسان صرف اللہ کے لیے پورا کرے تو ساری کی ساری نیکیاں بن جائیں گی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو بہت زیادہ چرچا ہے، ہر طرف انہی کی جو ہے بات ہے، اور خود اللہ رب العزت نے بھی ان کو معیار ایمان بنایا، معیار حق بنایا، تو وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی ایسے نہیں تھے کہ ایک معاملے کو تو پورے کرتے ہوں اور دوسرے اعمال پر ان کی زد پڑ رہی ہو، بلکہ جتنا انہوں نے سیکھا سب اعمال پر جو ہے وہ عمل کیا۔ ہمیں بھی یہی ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے عبادات کو، معاملات کو، اللہ کے دین کو ہر لحاظ سے وہ پورا کریں، خواہ وہ ہمارے عبادات کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہو، یا معاملات کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہو، یا عقائد کے ساتھ۔
اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو پہچانا جائے. اور انسان کوئی بھی معاملہ کرتا ہے اگر اس میں اللہ کی پہچان نہیں ہے گویا کہ وہ عند اللہ نیکی نہیں بن سکتی. جب نیکی نہیں بن سکتی تو انسان کی نجات کا دار و مدار بھی اسی پر نہیں ہے، بلکہ نیکی کا دار و مدار تو اعمال پر ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اپنی نیت کو خالص کرنا کہ میں جو بھی عمل کروں مجھے اللہ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر یہ عمل میں اللہ کی رضا کے لیے کر بیٹھتا ہوں تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی مجھے اچھا بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیں گے. لیکن اگر اللہ کے دیکھنے کے باوجود بھی بندہ لوگوں کے لیے اعمال کرے اور پھر ان سے تعریفوں کو سنے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ گمان بالکل نہ کرنا کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، انہیں اللہ کا عذاب ضرور پہنچے گا. تو لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرنا سب سے زیادہ ضروری اور لازمی بات یہی ہے. اپنے سیرت کو درست کرنا سب سے زیادہ ضروری، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر چلے وہ اس مقام پر چلنے لگے. ایسا نہیں ہے. ہر لحاظ ہر دور میں وہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. محبت اپنی جگہ پر، عشق اپنی جگہ پر، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بدر کے میدان میں گئے ہمیں بھی آج یہی سبق ہے کہ ہم بدر کے میدان میں جائیں. بلکہ ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے کہ آج بدر کا میدان نہیں، اس سے بڑا میدان ہے ہمارے لیے. ہم اس سے بڑے میدان میں جو ہے وہ کودیں اور دشمنان اسلام کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. اسی طرح حالات کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ یہی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے ہر وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق کرے. اور سیرت کا بھی یہی تقاضا ہے. سیرت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کیوں گئے، احد میں کیوں گئے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں تھے تو بڑے بڑے صنادید قریش کے پاس کیوں جاتے تھے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ کی بیت اللہ کو انہوں نے چھوڑنا گوارا کیا اور جو ہے وہ مدینہ کی طرف کوچ کر گئے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم اپنے آباء و اجداد کا، انسان اپنے آباء و اجداد کی چیزوں پر مرتا ہے کہ یہ میرے باپ کی چیز ہے، باپ کی سرزمین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ چھوڑا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دادوں میں ان کے رشتہ آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو چھوڑا جس گھر میں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ان اول بیت، میرا سب سے پہلا گھر وہی ہے جو مکہ میں ہے. اس شہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اور چھوڑنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے اللہ کی رضا، اللہ کو چاہنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کو چاہنا ہے. اور اللہ کی رضا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود ہونا، اللہ کے سوا کسی کو اور کارساز ماننا، اللہ کے سوا کسی کو ما فوق الاسباب کوئی چیز بھی ماننا، یہ جو ہے مجھے برداشت نہیں ہے. اللہ کے نبی اسی کو برداشت نہیں کر رہے تھے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے کہ علاقے کو چھوڑ دیں. تو اس دن بھی ایک شخص نے بات کی تو اس کو لازمی ذکر کرنا مقصد سمجھتا ہوں کہ اس نے مہمانان رسول کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. کسی شخص کے متعلق فرمایا تو تقریباً ہم سب موجود تھے، تو اس کے ایسا جو ہے اس نے کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا، گو کہ میں نے اسے سمجھا بھی دیا، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. ما فوق الاسباب کسی کی مہمان نوازی کرنا یہ صرف ایک اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی شخص کا کوئی بھی جو انسان اسباب کے تحت تو بہت ساروں کا اپنا میزبان بن سکتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب اگر ہمارا کوئی میزبان ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا میزبان بھی نہیں ہے. کوئی فوت شدہ افراد میں سے کسی شخص کے متعلق یہ کہے کہ اس نے جو ہے ان لوگوں کی مہمان نوازی کی ہے تو یہ غلط بات ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ میزبان سب کا اللہ ہے. ما تحت الاسباب ہر ایک انسان دوسرے کا میزبان بن سکتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب کوئی شخص کسی کا کوئی میزبان نہیں بن سکتا. تو یہ سب سے زیادہ ضروری پوائنٹ تھا تو جو ذکر کرنا مقصودی سمجھا.
تو انبیاء علیہم کا مشن بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہم چھوٹے چھوٹے حرفوں سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے. لہٰذا الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جب بھی کوئی کلمہ ادا کرے تو اس میں یہ سوچے کہ کہیں مجھ سے یہ غلط جملہ تو نہیں نکل گیا. تو غلط جملہ اگر نکلے گا تو انسان کفر میں پہنچ جائے گا, اور کفر میں جب پہنچے گا ساری زندگی عبادات کرتا رہے, مسجد آئے, مسجد کی چٹائیوں کو بوسیدہ کرے, اللہ کو راضی کرنے کی بے حد کوشش کرے, لیکن کلمہ کفر کے بعد اگر اس کلمے سے کفر کی توبہ نہیں, اس سے توبہ نہیں کی تو انسان کے نیک اعمال ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا لیتے ہیں یا کلمہ کفر ان کی زبان سے سرزد ہو جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو چاہیے توبہ کر لے. لیکن توبہ اگر نہیں کرتے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن ان کے لیے ترازو اللہ رکھے گی بھی نہیں, اس لیے کہ ان کے کوئی نیک عمل ہوگا ہی نہیں. جتنے نیک اعمال ہوں گے, نیک عمل تب بنتا ہے جب انسان کے عقائد درست ہوں. اگر انسان کے عقائد درست نہیں ہے بے شک ساری زندگی اعمال کر لے لیکن وہ عمل صالح نہیں بن سکتا. ساری زندگی نماز, روزہ, زکوٰۃ, اسی طرح معاملات اچھے ہو, سب کچھ اچھے ہو, لیکن عقائد میں اگر کمی ہے تو گویا کہ وہ نامرادی ہے. انسان کے یہ اعمال عند اللہ کام نہیں آئیں گے. عند اللہ کام اگر آئیں گے تو وہ ایمان اور ایمان کے ماتحت زندگی کام آئے گی, پھر یہ اعمال سارے کے سارے کام آئیں گے, پھر روزہ بھی کام آئے گا, نماز بھی کام آئے گا, لیکن سب سے پہلے ہمارا ایمان ہو. اور اسی ایمان کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا, کیونکہ منافقین یہی تھے, سارے عمل سر انجام دیتے تھے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزوں کا حکم کرتے روزے رکھنا, ساری باتیں اس میں تھیں. لیکن جب دل سے ایمان نہیں تھا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسے قبر میں رکھا تو قبر میں اپنے منہ سے لعاب مبارک اس کے منہ میں رکھا, لیکن اللہ نے فرمایا استغفر لهم مولا تستغفر لهم, آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, آپ اگر 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کریں لن یغفر اللہ لهم, اللہ نے اس کی بخشش نہیں کرنی. تو نیک اعمال تبھی اس کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ انسان کے عقائد درست ہوں. اگر عقائد میں کمی ہے تو نیک اعمال سر انجام دیتا ہے تو نیک اعمال نہیں رہ سکتے. اس لیے اپنے عقائد کو درست کرنا, علماء کرام کے پاس تشریف لے جا کر انہیں اپنے عقائد بتانا کہ میرا یہ عقیدہ ہے, کیا یہ درست ہے, یا یہ قرآن و سنت کے موافق ہے, یا میں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے دین کو حاصل کیا ہوا ہے, بس جو ہے رسمی طور پر چند عبادات سر انجام دیتا ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. تو لازمی بات ہے کہ ایک تو ہم قرآن و سنت کی جو ہے روشنی اپنے اوپر لگائیں, قرآن و سنت کا جو ہمارے اوپر سب سے بہترین اور سب سے ازلی باتیں ہیں وہ ازلی باتیں ہم جو ہے قرآن و سنت کی سیکھیں اور اپنے عقائد کو درست کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو علماء کرام کے پاس تشریف لے جا کر اپنے توحید کے مسئلے کو درست کرنا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, تو کن کن چیزوں میں میں اللہ کو ایک مانوں گا تو میں جو ہے وحدانیت موحد کہلاؤں گا, اور اگر کن کن چیزوں میں میں اگر ذرا سی ایسی گفتگو کروں گا جس سے میں مشرک ٹھہر جاؤں گا. اسی طرح عبادات ہے تو عبادات میں ہر چیز سیکھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا کیا معنی ہے, اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا کیا معنی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفوظیت کا کیا معنی ہے, قرآن و سنت اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے ایمان کا یہ کیا معنی ہے, اس کو بھی تفصیل سیکھنا ہر ایک مسلمان پر لازمی ہے. تو آج کے جمعے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے سیکھنے سکھانے کے ماحول کو زندہ کریں, زیادہ سے زیادہ ہم اپنے عقائد کو اسی طرح اپنے معاملات کو درست رکھیں اور اپنے مسجد کے ساتھ تعلق رہیں. ہماری مسجدوں کے ساتھ تعلق بہت ہی کم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم نے حاضری لگا دی ہمارا کام تمام ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ ہمارا تمام تب ہوگا کہ جب ہم ہر عمل کو ہر فرض کو پورا کریں گے. ہر وقت جو ہے مسجدیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, مساجد اللہ کو بلانے کے لیے, اللہ کو پکارنے کے لیے بنائی گئی ہیں, اللہ کے ساتھ اس میں کسی اور کو نہ پکارا جائے. تو مسجدیں اللہ کو پکارنے کے لیے ہیں, تو لہٰذا اپنی مسجدوں کے ساتھ تعلق ہو. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا